کچھ لوگ میرے پاس اپنے مسائل کے حل کے لیے آتے ہیں، تو میں ان کے مسائل کو کیسے سولو کروں، کیا حکمت عملی ہونی چاہیے. میرے پاس اکثر لوگ مسائل کو سولو کرنے کے لیے آتے رہتے ہیں. دیکھیں، میں اپنے تجربے سے ایک بات بتاتا ہوں آپ کو کہ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک بہت 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 اہم بات یہ ہے کہ دونوں سائڈز کی سٹوری ضرور سنیں. یہ بہت اہم بات ہے. کبھی بھی ایک طرف کی بات سن کر کوئی بھی فیصلہ مت کریں، کیونکہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہی مظلوم ہیں، انہی پہ ظلم ہوا ہے، وہی ٹھیک ہے. ظاہری بات ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، اسی لیے تو وہ کر رہا ہے جو کر رہا ہے. بہت ہی آڈ سرکمسٹانسز ہوتی ہیں، کچھ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں میں غلط ہوں، پھر بھی انہوں نے وہی کرنا ہوتا ہے جو وہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، تو وہ تو اپنی سائڈ آف سٹوری بتائیں گے. کبھی بھی فیصلہ مت کیجیے ایک طرف کی سٹوری سن کے. جج کبھی بھی ایک طرف کی سٹوری سن کے فیصلہ نہیں کرتا ہے. دونوں پارٹیز کو سنیں، بہت ان بائسڈ ہو کے سنیں، اور یہ بھی بہت اہم ہے کہ بہت ان بائسڈ ہو کے سنیں. کبھی کبھی ہمارا رشتہ کسی سے قریبی ہوتا ہے، رائٹ، اور اس کی باعثنس ہمارے اندر آ جاتی ہے. یہ بھی بہت اہم ہے کہ اگر آپ قاضی بن گئے ہیں، جج بن گئے ہیں، بیچ میں آپ ان کے درمیان سلو کرانے والے بن گئے ہیں، مسئلے کو حل کرنے والے بن گئے ہیں، تو اب ہماری ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ ہم ان بائسڈ ہو، ارسپیکٹو کہ دوسرا بندہ کون ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت فرمایا کہ وضاحت سے فرمایا کہ کوئی رشتہ داری بھی تمہیں انصاف سے نہ روکے. اپنے ہی خلاف گواہی دینے پڑے تو دے دو، اپنے والدین کے خلاف گواہی دینی پڑے تو دو، اپنے قریبی رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینی پڑے تو دو. رائٹ، قرآن ہمیں بہت صراحت سے بات کہتا ہے. تو دونوں کی بات سنیں، اور پھر دونوں کی بات سن کے انصاف کے ساتھ، اپنی سمجھ بوجھ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کے ساتھ دعا بھی کریں، یا اللہ میرے اوپر یہ بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی، یا اللہ جو بھی صحیح بات ہے وہ میرے دل میں ڈال دیجئے، اور پھر اس کے مطابق فیصلہ کیجئے. ایک مثال ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں کہ ایک دفعہ خاتون نے مجھے فون کیا اور رو رہی تھی خاتون، اور انہوں نے کہا کہ جی میرے شوہر نے مجھے کہا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ. تو میں کہاں جاؤں، میرے ماں باپ تو مجھے برداشت نہیں کریں گے، اور میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا. تو ظاہری بات ہے آپ کا دل جو ہے وہ فیل کرتا ہے کہ کسی خاتون کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو انصاف ملے. لیکن یہی چیز چونکہ سیکھی ہوئی تھی، تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا دیکھیے آپ اپنے شوہر کے ساتھ تشریف لے آئیے، میں آپ دونوں کی بات سنوں گا، اور آپ دونوں کی بات سن کے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم دیکھتے ہیں کیا بات ہوگی. تو خیر وہ خاتون اپنے شوہر کے ساتھ تشریف لے آئیں، اور دونوں بیٹھے، اور میں نے ان سے پوچھا کہ ہاں جی کون بات کرے گا پہلے. تو شوہر نے کہا میں کرتا ہوں آپ بات، اگر آپ اجازت دیں. میں نے کہا جی کیجئے. تو شوہر کہتے ہیں کہ ہماری شادی کو تقریباً 8 سال ہو گئے ہیں. جتنا مجھے یاد پڑتا ہے بہت پرانی بات ہو گئی، لیکن میں اس کی جسٹ بتا رہا ہوں. اس کے 8 سال ہو گئے شادی کو، اور میری وائف جو ہے وہ بہت زبان کی تیز ہے، غصے کی بھی بہت تیز ہے. چھوٹی چھوٹی بات پہ ان کو غصہ آ جاتا ہے. شادی کے پہلے دن سے ہی یا پہلے ہفتے سے ہی وہ کوئی بھی تھوڑی سی بات ہوتی ہے تو ناراض ہو جاتی ہیں، غصہ کرتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے میرے والدین کے گھر بھیج دیں. اور کہتے ہیں کہ یہ معاملہ تقریباً ہر ہفتے ہر روز کا تھا. ہر دوسرے دن میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے میرے والدین کے گھر بھیج دیں، میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے میرے والدین کے گھر بھیج دیں. کہتے ہیں میں برداشت کرتا رہا. کل کی بات ہے کہ بالآخر جب انہوں نے یہی بات کی، کہتے میرا بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا، تو میں نے ان سے کہا اچھا اگر آپ کو والدین کے گھر جانا ہے تو آپ چلی جائیے. یہ معاملہ ہوا. تو ان کی وائف ساتھ بیٹھی تھی. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ جو آپ کے شوہر کہہ رہے ہیں کیا ایسا ہی ہوا؟ آپ کے سامنے بات ہوئی ہے پوری کی پوری، کیا ایسا ہی ہوا؟ تو وہ خاموش. بالکل
ایک لفظ نہیں کہا، یعنی شرمندگی کے بارے خاموش کہ ہاں جی ایسا ہی ہوا ہے۔ تو آپ دیکھیے اس پوری سچویشن کو، وہ مجھے کیا کہہ رہی ہیں خاتون کہ جی میرے شوہر نے کہا کہ آپ اپنے والدین کے گھر چلے جائیں، اور ہو یہ معاملہ رہا ہے۔ اگر میں ان شوہر کی بات نہ سنتا اور وہ اس کی تصدیق نہ کرتی تو میں تو سمجھتا کہ پتہ نہیں کتنی مظلوم ہے یہ خاتون۔ اور الٹا بھی ہوتا ہے، ایسی بھی سچویشنز آئی ہیں میرے پاس کہ جی کہ شوہر کہہ رہا ہے میری بیوی ایسی، میری بیوی ایسی، اور جب آپ دونوں شوہر بیوی کو سامنے بٹھا کے بات سنتے ہیں تو قصور جو ہے وہ شوہر ہی کا نکلتا ہے، تھوڑا بہت بیوی کا بھی ہوتا ہے لیکن شوہر کا نکلتا ہے، کبھی کبھی شوہر کا بھی ہوتا ہے یا بیوی کا بھی ہوتا ہے، شوہر کا نکلتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن دونوں کی بات جب تک آپ بیٹھ کے نہیں سنیں گے تو پھر کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ تو یہ بہت ایک آپ نے اچھا سوال بھی پوچھا ہے۔ اگر آپ ایسی سچویشن میں اکثر رہتے ہیں تو یہ بہت اہم ہے کہ دونوں کی بات سنیں اور دونوں کی بات ان باعث ہو کے سنیں، اللہ تعالیٰ سے مدد بھی طلب کریں کہ اللہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے جو میرے اوپر آ گئی ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، کوئی فیصلہ کرنے والے کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جو لوگ فیصلہ کرتے ہیں، ججز ہوتے ہیں، جو بھی، ان کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ہے اللہ کی طرف سے، سبحان اللہ، جس ذمہ داری کے بارے میں ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا، جو لوگ بھی ذمہ دار ہیں ان سب کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔